مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مدارس اسلامیہ سے متعلق آج دوسرا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا عنوان ہے مدارس اسلامی عربیہ کیا ہے، مدارس اسلامی عربیہ کا بنیادی مقصد کیا ہے، دینی طلبہ کا اخلاقی مقام کیا ہے۔ علامہ اقبال نے مدارس اسلامیہ کو کس نظر سے دیکھا ہے اور پھر لوگوں کو کیا پیغام دیا ہے، ان تمام پہلوؤں پر منصفانہ جائزہ کے ساتھ اہم اور حساس ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آپ مکمل ویڈیو سنیے، دیکھیے اور دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے۔ سامعین، آپ کو اچھی طرح گوش گزار و ذہن نشیں کرا کر کنفیوژن دور کر دوں کہ مدارس اسلامی عربیہ کا بنیادی مقصد کیا ہے، تو اچھی طرح جان لیجئے کہ مدارس اسلامی عربیہ کا بنیادی مقصد شریعت کے علمی، فکری اور دینی ورثہ کو اس کی اصلی شکل میں محفوظ رکھنا، ایسے افراد تیار کرنا ہے جو علمی رسوخ اور عملی پختگی کے ساتھ ساتھ ملت کی رہنمائی کے لیے مطلوبہ اوصاف سے متصف ہوں، جن کی دین و شریعت سے وابستگی اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری ہر شخص سے بالا تر ہو، جن کو دنیا کے بڑے سے بڑا مفاد دین کے چھوٹے سے چھوٹے اصول سے انحراف پر آمادہ نہ کر سکے، نیز جو ستائش کی تمنا حوصلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کرنے کے جذبے سے سرشار ہو۔ آپ کا دوسرا کنفیوژن یہ کہ مدارس اسلامیہ کیا ہے، تو یہ بھی جان لیجئے دینی جذبہ، اسلامی روح، اسلامی زندگی کے مظاہر اور تہذیب اسلامی کے جتنے بچے کچے آثار باقی رہ گئے ہیں ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش اور اسلامی تہذیب اور ثقافت کے لیے قلعہ بندیاں کر لی گئیں اور پھر ان قلعوں کا نام مدرسہ دیا گیا۔ ان قلعوں سے مبلغ اور داعی تیار کیے گئے۔ قرآن و حدیث یعنی اسلامی تعلیمات کے بغیر کسی اسلامی معاشرہ کی بقا اور اس کے قیام کو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی تعلیمات پر ہی اسلامی معاشرہ کی بنیاد اور داغ بیل ڈالی جا سکتی ہے۔ قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات کا منبع و بنیاد ہے، اور دینی مدارس کا مقصد یہ ہے کہ ان مدرسوں سے قرآن و حدیث پر گہری نگاہ رکھنے والے علماء اور علوم اسلامیہ میں دسترس رکھنے والے رجال کامل پیدا ہوں، جو آگے چل کر مسلم معاشرہ کا اسلام سے ناطہ جوڑنے، اسلام کی بنیادی اور ضروری تعلیم کو عام کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن کی ابدی صداقت کو اجاگر کرنے کا اہم فریضہ انجام دیں۔ الحمدللہ مدارس اسلامیہ اپنے اس بلند مقصد کے حصول میں 100% کامیاب ہیں۔ تیسری بات یاد رکھیے جو ایک منصفانہ جائزہ ہے، آج ہمارے مدارس دینیہ جیسے بھی ہیں لیکن وہ دین کے مضبوط قلعے ہیں۔ ملت اسلامیہ کی قسمت انہی اداروں سے وابستہ ہے، ان سے تعلق رکھنے والے یقیناً صفہ نبوی کے وارث و امین ہیں۔ دینی مدارس نے ہنگاموں، بحرانوں اور روشنی سے محروم دنوں میں بھی اپنے وجود کے ذریعہ اس امت کی نمود کا فریضہ انجام دیا ہے۔ ان دینی مدارس کے معیار اور کارکردگی کا موازنہ اگر سرکاری سرپرستی میں چلنے والی جامعات کی شعبہ عربی، شعبہ اسلامیات سے کیا جائے تو حقیقت حال خود روشن ہو جاتی ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں میں جامعات سے وابستہ عربی و اسلامیات کے پروفیسر صاحبان کی کل تصانیف کی تعداد 1500 سے زیادہ نہیں ہے۔ ان میں 70% سے زیادہ تصانیف اردو میں ہے اور علمی طور پر ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس کے برعکس دینی مدارس جو بغیر کسی سرکاری سرپرستی و امداد کے چل رہے ہیں، ان سے وابستہ بوریاں نشی علماء نے 50، 60، 70 سال کی عرصے میں 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں عربی، فارسی، انگریزی اور اردو میں تحریر کی ہیں۔
یہ علماء جو نہایت سادہ زندگی بسر کرتے رہے اور جن کی ضروریات زندگی بھی مشکل پوری ہوتی تھی، ان کا علمی کام سرکاری جامعات میں دنیا کی تمام سہولتیں سمیٹ لینے والے اساتذہ سے ہزاروں گنا بہتر رہا ہے۔ اور میں ایسے موقع پر یہ بھی کہوں کہ آپ کا یہ ذہن و دماغ کہ دینی مدارس سے پڑھنے والے طلبہ کا اخلاقی مقام کیا ہوگا، تو یاد کر لیجئے دینی اور اخلاقی لحاظ سے ان طلبہ کا مقام جو مدارس اسلامیہ میں تعلیم پاتے ہیں انتہائی بلند ہوتا ہے۔ بزرگوں کی قدیم طرز زندگی ان کا نمایاں شعار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اہل دنیا اس طرز زندگی کی افادیت کو ہی تسلیم نہ کریں۔ دینی مدارس کے ماحول میں احکام دین کی پابندی اور نشست و برخاست کے اندر بھی احتیاط ایک قدرتی امر ہے۔ اپنے اساتذہ اور بڑوں کی تکریم گویا ان کی گھٹی میں داخل ہوتی ہے۔ جفاکشی اور سخت کوشی ان کے شعار ہوتے ہیں۔ معاشی پستی ان میں فقر و غنا کے وہ جذبات پیدا کر دیتی ہے جو کہ نتیجہ میں صبر و قناعت اور توکل کی صفات پرورش پاتی ہیں۔ روکھی سوکھی روٹی کھا کر بھی ان کے منہ سے الحمدللہ ہی نکلتا ہے، یہ ہے ان کا سب سے بڑا اخلاقی مقام۔ چنانچہ اسی بنا پر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے مدارس اسلامیہ اپنا نقطہ نظر بیان کیا، اپنا نظریہ پیش کیا کہ ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہیں مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمرا کے نشانات کے سوا اسلام کے پیرووں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا۔ ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعے کے سوا اور قطب مینار کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ ایسے موقع پر میں یہ بھی بتا دوں کہ میری تحقیقات کے نتائج یہ ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے لوگ تعلیم یافتہ، نیک چلن اور نہایت سلیم الطبع ہوتے ہیں، اور کوئی ضروری فن ایسا نہیں جو یہاں پڑھایا نہ جاتا ہو۔ ہندوستان میں بڑے بڑے مدارس ہیں، ندوۃ العلماء لکھنؤ، مظاہر علوم سہارنپور، گجرات میں بڑے بڑے مدرسے ہیں، اور الحمدللہ وہ سارے کام انجام دے رہے ہیں جو امت مسلمہ کی ضروریات کے مطابق ہو۔ جو کام بڑے بڑے کالجوں میں ہزاروں روپے صرف کر کے ہوتا ہے وہ یہاں ایک مولوی چند روپے میں کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر کوئی تعلیم گاہ نہیں ہو سکتی، اور میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلمان بھی یہاں تعلیم پائے تو نفع سے خالی نہیں۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آج پورے ہندوستان پر بلکہ پوری دنیا پر مدارس میں پڑھنے والے علماء، طلبہ اور ملاؤں کا احسان عظیم ہے، اور ان کے احسان عظیم کے تلے سارے لوگ دبے ہوئے ہیں۔ لو سے جھلس ہوئی گرم دوپہر میں خس کی ٹاٹ لگا کر پنکھوں کے نیچے بیٹھنے والے یہ بھول گئے کہ محلے کی مسجد میں ظہر کی اذان ہر روز عین وقت پر اپنے آپ کس طرح ہوتی رہتی ہے۔ کڑکڑاتے ہوئے جاڑوں میں نرم و گرم لحافوں میں لیٹے ہوئے اجسام کو اس بات پر کبھی حیرت نہ ہوئی کہ اتنی صبح اندھیرے میں اٹھ کر فجر کی اذان اس قدر پابندی سے کون دے جاتا ہے؟ دن ہو یا رات، آندھی ہو یا طوفان، امن ہو یا فساد، دور ہو یا نزدیک، ہر زمانے میں شہر شہر، گلی گلی، قریہ قریہ، چھوٹی بڑی کچی پکی مسجدیں اسی ایک ملا کے دم سے آباد تھیں جو خیرات کے ٹکڑوں پر مدرسوں میں پڑھا تھا، اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کر گھر بار سے دور کہیں اللہ کے کسی گھر میں سر چھپا کر بیٹھتا ہے۔ اس کی پشت پر نہ کوئی تنظیم تھی، نہ کوئی فنڈ تھا، نہ کوئی اور کچھ بھی۔ اپنوں کی بے اعتنائی، بیگانوں کی مخاصمت، ماحول کی بے حسی اور معاشرے کی کج ادائی کے باوجود آج ایک مولوی اپنی وضاحت کو نہ بدلا اور نہ اپنے لباس کی مخصوص وردی کو چھوڑا۔ اپنی استعداد اور دوسروں کی توفیق کے مطابق اس نے کہیں دین کا شعلہ،
کہیں دین کی شمع، کہیں دین کی چنگاری روشن رکھی۔ یہ ملائی کا فیض ہے کہ کہیں کام کے مسلمان، کہیں نام کے مسلمان، کہیں محض نصف نام کے مسلمان ثابت و سالم و برقرار ہے۔ بر صغیر کے مسلمان ملا کے اس احسان عظیم سے کس طرح سبودوش نہیں ہو سکتے، جس نے کسی نہ کسی طرح ان کے تشخص کی بنیاد کو ہر دور ہر زمان میں قائم رکھا ہے۔ میں ایسے موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسہ سب سے بڑی درسگاہ ہے، جہاں انسانیت سازی اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ عالم اسلام کا بجلی گھر پاور ہاؤس، جہاں اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں، اور مدرسہ وہ مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کے احتساب ہوتا ہے اور پوری انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے۔ مدرسہ کا تعلق کسی تقویم، کسی تمدن، کسی عہد، کسی کلچر و زبان و ادب سے نہیں ہے۔ کس کی قدامت کا شبہ اور اس کے زوال کا خدشہ ہو، اس کا تعلق براہ راست نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو عالمگیر بھی ہے اور زندہ جاوید بھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو مدارس اسلامیہ کی حقیقت اور اس میں پیش کیے جانے والی خدمات سے متعلق اچھی واقفیت ہو گئی ہوگی۔ اللہ سبھی کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور مدارس اسلامیہ سے خوب محبت کرنے والے بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔